ایک چیز جو بہت کھٹکتی ہے، میں آج اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ان جگہوں پر جہاں لوگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، ہم اکثر چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ جذبہ ہمارا بڑا نیک ہوتا ہے کہ بچہ ایسے نیک آدمی کے پاس جا کر ہاتھ ملائے گا، اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوں گے اور وہ بچہ نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا۔ میرے خیال میں، جو غلط بھی ہو سکتا ہے، ایسی جگہوں پر بچوں کو لے جا کر اور ان کے پاس ہونے کی دعا کروا کر ہم بچوں کے ذہن پر یہ تاثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ دعا ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر میں محنت نہ بھی کروں تو محض دعا کرا کے میں پاس ہو سکتا ہوں۔ یوں بچے کے ذہن پر اس ناپختہ عمر میں جو نقش ابھرا ہے وہ عمر بھر اس کے ساتھ رہے گا، اور یہ چیز اسے بے عملی کی طرف لے جائے گی۔ وہ محنت سے جی چرائے گا اور چاہے گا کہ میں دعا کرا کے اپنا کام کرا لوں۔ بچے کی تربیت بہت نازک بھی ہے اور ضروری معاملہ بھی۔ یورپ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ یورپ کے وزیر اعظم کا بیٹا جو سکول میں پڑھتا تھا، وہ ایک ویکنڈ پر نشے کی حالت میں مشہور سرکس کے پارک میں لیٹا ہوا پایا گیا۔ پولیس راؤنڈ پر آئی، انہوں نے دیکھا بچہ پارک میں لیٹا ہوا ہے، انہوں نے اسے پکڑ لیا تو وہ نشے کی حالت میں تھا۔ وہ اسے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ دراصل یہ بچہ تو وزیر اعظم کا ہے۔ پولیس نے وزیر اعظم کو اطلاع دی اور اس صبح وزیر اعظم پارلیمنٹ میں 15 منٹ لیٹ آئے۔ برطانوی وزیر اعظم نے معذرت کی کہ میں 15 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن معاملہ کچھ ایسا تھا کہ میں اسے چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم نے اس معذرت کے دوران ایک جملہ کہا کہ آج مجھے احساس ہوا کہ بچے کو پالنا وزیر اعظم بننے سے کتنا دشوار ہے۔ ٹونی بلیئر کی یہ بات درست تھی۔ ہم اگر انگریز کے پلے گراؤنڈ ایجوکیشن کو دیکھیں جو ہمارے ہاں نرسری کہلاتی ہے، تو وہاں پر ایک فرق نظر آ جاتا ہے۔ انگریز پلے گروپ ایجوکیشن میں جب بچے کو ایڈمٹ کرتے ہیں تو اسے کلاس میں نہیں بٹھایا جاتا، بلکہ ٹیچر جو چائلڈ ایجوکیشن کی خصوصی تربیت حاصل کیے ہوئے ہیں، 10 یا 12 بچے اس کی زیر نگرانی دے دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ ان بچوں کو لے کر سکول کے مختلف حصوں میں لیے پھرتی ہے، مختلف کھلونوں اور گیمز کے ذریعے انہیں چیزیں سکھاتی ہے۔ کبھی وہ درخت کے پاس لے جاتی ہے اور وہ درخت دکھا کر انہیں کہتی ہے، دیکھو یہ ایک درخت ہے، یہ بارش اور دھوپ سے ہمیں بچاتا ہے، اس کی لکڑی سے ہم فرنیچر بناتے ہیں، یہ ہمیں پھل مہیا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک درخت 23 بچوں کو زندہ رکھتا ہے، کیونکہ اس سے 23 بچوں کو آکسیجن ملتی ہے۔ اس درخت کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اس کی مدد سے ہم جڑی بوٹیوں پر مشتمل ادویات بناتے ہیں جو صحت عطا کرتی ہیں۔ یہ درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، تو آؤ اب اس درخت کو پانی دیں اور اس کی حفاظت کریں۔ اسی طرح ٹیچر بچوں کو الیکٹرک پول کے پاس لے جاتی ہے اور اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کی خوبیاں اور فوائد گنوانے لگے گی۔ یہ چیزیں بچوں کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں۔ صبح ہی صبح لندن کی سڑکوں پر آپ دیکھیں گے کہ 3-4 ٹیچرز اور ان کے ساتھ 20-25 بچے ہیں، وہ ان کو قطار میں چلا رہی ہوتی ہیں، فٹ پاتھ پر اس انداز میں کہ ان کا ہاتھ دوسروں کے ساتھ نہ ٹکرائے، ان کا بیگ کسی راہگیر کے ساتھ نہ ٹکرائے۔
ان کا پاؤں کسی کے پاؤں پر نہ آئے۔ وہ بہت ہی احتیاط کروا رہی ہوتی ہیں۔ بار بار وہ بچوں کو سڑک کراس کراتی ہیں، ایک جگہ سے کراس کراتی ہیں، پھر تھوڑا سا چلنے کے بعد زیبرا کراسنگ آیا تو وہاں سے روڈ دوبارہ کراس کروایا۔ اصل میں بغیر بتائے اور ایجوکیٹ کیے یہ بچوں کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم فوراً اپنے چھوٹے بچوں سے کہیں گے کہ انکل کو ٹوئنکل ٹوئنکل اور بابا بلیک شپ اور لٹل سٹار سناؤ۔ یہ ہماری تربیت نظموں کی طرف سے ہے۔ انگریز بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو باپ کو اپنے گھر کے اندر ویکنڈز پر کبھی پینٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کبھی دیواروں کی مرمت کرتے ہوئے، کبھی پلمبنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ گھر میں ٹیچنگ یا مکینک کام کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ اس کے فادر خود ہی تمام کام کر لیتے ہیں۔ شام کو انگریز اپنی وائف کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بچے کے ذہن میں بچپن ہی میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں رویہ اس کے برعکس ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، اسے کیا معلوم۔ یاد رکھیں کہ بچے کی شخصیت کی بنیادیں اس وقت سے پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں جب وہ دنیا میں پہلا سانس لیتا ہے، اور اس کی عمر بمشکل 1 منٹ ہوتی ہے۔ بچہ اس وقت بھی ہر چیز کو رجسٹر کر رہا ہوتا ہے۔ 2 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کی شخصیت کی بنیادیں پڑ چکی ہوتی ہیں۔ 5 سال کی عمر تک یہ بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، اور 5 سال کی عمر کے بعد ان بنیادوں پر اس کی پرسنالٹی کی بلڈنگ بنتی ہے۔ اگر ہم بچے کی پیدائش کے فوراً بعد تھوڑی سی احتیاط کر لیں اور گھر میں اس طرح بیہیو کریں جس طرح سنت ہے، تو بچہ بہترین شخصیت بن کر سامنے آئے گا۔ مساجد میں ہونے والے وعظ میں ایک پہلو پر تو اکثر بات ہم سنتے رہتے ہیں کہ خاوند پر بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کو خاوند کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، لیکن ایک پہلو جو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ کہ ایک خاوند کو بیوی کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے۔ اس کی رہنمائی کے لیے ایک حدیث موجود ہے۔ اگر ہم اس کی تشریح میں جائیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم اور تشریح یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی خطاؤں، لغزشوں، تندخوئی، تلخ باتوں اور تلخ رویوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، مسکراتے ہوئے ان تمام رویوں کو نظر انداز کر دے۔ اگر ہم اس سنت پر عمل کر لیں تو گھر میں پیدا ہونے والی تلخی قطعی طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ جو ہم ہر وقت ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ خاوند بیوی کے لیے مجازی خدا ہے، اور خدا اپنے بعد کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، یہ سب اپنی جگہ بجا، لیکن اگر ہم اپنے ان حقوق کو بھلا دیں اور اپنے ان فرائض اور حقوق کو یاد رکھیں جو بیوی کے لیے ہیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ سکول میں اگر بچے کی صحیح تعلیم ہو رہی ہے تو رائٹ فرام پلے گروپ اس کے اندر سیوک سینس اور حب الوطنی کا جذبہ آئے گا، اور تربیت کے ذریعے اس کی پرسنالٹی میں توازن پیدا ہو جائے گا۔ یہی وہ توازن ہے جس کا روحانیت میں ذکر کیا جاتا ہے۔